کہ اہل ہے، اہل کہتے ہیں قابل کو، لائق کو. تو جو اہل ہی نہ ہو، اہل کے قابل ہی نہ ہو، اس کو ہو ہی بیمان، لائنا ہی اس کی بیمانوں والی ہو، تو پھر آگے نہیں کم چلتا. اچھا جی وہ کہتے ہیں سچے نبی دی پہچان دساں ایک میں نشان جتھے فوت ہو جان اسے قبری دفان، اسے قبری دفنانوں جسا بین جو نبی ہونے انہیں شناخت ہونی کہ جسا وفات پڑے مسال فرمانے اتھے ہی گیا انہوں نے مزار مبارک بننا. اتھے ہی کل اور بھی میں دسی ہو ایک نقطہ وہ ہے کہ اللہ فرمایا قرآن میں، اللہ قرآن نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں مارے گئے ان کو مردوں کو وہ زندہ ہے، خدا کے نزدیک زندہ ہے، اور تم نے بلا کے لاتا ضرور. اللہ نے جو الفاظ ادا فرمایا قرآن نے، وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردوں کو، میں آگے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ کے رستے میں مارے جانے کا کیا مقصد ہے. وہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردوں کو وہ زندہ ہیں، خدا کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں. اگر جو دنیا سے مثال فرما گئے ہیں تشریف لے گئے، لیکن چونکہ وہ روحانی طور پر زندہ ہیں، ایمانی قوت کے لحاظ سے زندہ ہیں، عقائد کے لحاظ سے زندہ ہیں، قلبی طور پر زندہ ہیں، روحانیت کے اعتبار سے زندہ ہیں، نورانیت کے لحاظ سے زندہ ہیں، تو ان کو مردہ اللہ فرماتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کو. ہاں یہ بھی کچھ چولے ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا میں سے انسان چلا جاتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے. ذرا غور سے سنیں، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سپورٹ کر سکتا ہے، نہ پروٹیکشن کر سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے یہ منافقوں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں مارے گئے ان کو مردوں کو وہ زندہ ہے، خدا کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں، اللہ کے لاتا شروع. یعنی اللہ نے یہ بات بھی اس لیے فرمائی ہے کہ جو وہ اللہ وعدے ہیں وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو رزق دیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ جو اللہ کے رستے میں، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رستے میں مارے گئے جانے کا کیا مطلب ہے. یہ مطلب گول مول ہے. آپ اس کی وضاحت کرنی ہے کہ اللہ کے رستے میں مارے جانے کا کیا مطلب ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ کوئی اللہ والے نہ کوئی سن سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ سپورٹ کر سکتے ہیں، نہ حفاظت کر سکتے ہیں. یعنی اس بات سے ہی فارغ. اور یہ عقیدہ منافقوں کا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں مارے ہیں ان کو مردانوں کو وہ خدا کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں. خدا کے اللہ تشریح تو اس بات میں شعور نہیں رکھتے. ایسے لوگ بھی ہیں لیکن خدا کی مخلوق ہے. اور وہ انسان وہ ہیں جو کہتے ہیں خدا ہی نہیں. آپ ان کو ڈانگ ماریں، کیا کریں؟ ہمارا کام تو سمجھانا ہے نا، آزادی کی بات کری. دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک نے کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، بے دینوں کو، زیادہ اسلام خالص لوگوں سے کو آزاد کی باتیں بتائی تو وہ نہیں مانے. یہاں تک کہ نبی پاک نے چاند کو تو ٹکڑے فرمایا. حبیب جمنی جناب تو شبی لے گئے نا، تو نبی پاک سے پوچھا جا کر وہ کچھ لوگ جو ان کو ساتھ لے گئے، جمنیوں بہت بڑے فلاسفر قسم کے بزرگ سے، بڑے پڑھے لکھے بندے سے، وہ گئے نا،
उन्होंने कहा मैं दुनिया की बात ही नहीं करूंगा। वो जो जाने वाले थे, जो देश जाने वाले थे, उनको कहने लगे अभी जमी, यमन के रहने वाले, यमन के रहने वाले थे, हबीब उनका नाम था। वो बनने लगे मैं, और जो बुजुर्ग है ना जिन्होंने, जो तुम्हारे बुतों के खिलाफ बोलते हैं, मैं उनसे दुनिया की बात ही नहीं करूँ, मैं बात ही आसमान की करूँगा। वो कहते हैं खैर ना रिच मसीदी गच्छा है ना मुन्ना टाका गच्छा है, ना रिच मसीदी गच्छा है, ना रिच मसीदी जाए तो ना मुन्ना टाका जाए। तो इन दोनों पहले मुलाकात नहीं होना, रिच मसीदी गच्छा है ना मुन्ना टाका गच्छा है। वो बुजुर्ग जो थे ना अभी जर्मनी जब गए ना सरकार नबीबा के करीब, तो दूर से देखा था आपको सरकार नबी पाक, सरकार नबी पाक। और कितने खुशकिस्मत लोग हैं वो हम, और ऐसे लोग हैं जो खरबों के मालिक हैं, सोने चांदी बड़ों के साबित सोने के वारस है, दोनों के वारस हैं, डालों के वारस हैं और पौधों के वारस हैं। लेकिन ईमान हो तो क्या फायदा? असल चीज है ईमान है ना। ईमान वो चीज है जो इंसान को आइंदा जिंदगी में काम मिलेगी। और जब इंसान मरता है ना तो इंसान को दिखाया जाता है, भाई ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये रहने की जगह है, ये जन्नत है, ये जन्नत है, इसमें तुम रहोगे। अगर तुम मुसलमान न होते तो ये दोनों का मकाम तुमको दख दिया जाए। इस्लाम में खुशी से अच्छा जी वो बात करते थे। अगर हबीब जमी रहमतुल्लाह अलैह सरकार जब गए ना नबी पाक के करीब, तो नजर पड़ गई जनाब नबी पाक पर, सरकार नबी पाक पर नजर पड़ गई उन बुजुर्गों की। अभी जमनी जो थे वो अभी जमनी फरमाने लगे उन बंदों को जो उनको लेकर गए थे, नबी पाक के मुकाबले में लेकर गए थे, वो उन बंदों को कहने लगे अभी जमनी देखो भाई मैं बात बहस में बाद में करूंगा, आप का बाद में चलाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये बात करता हूँ, आप ये बताएं ये जो जिन्होंने दावा किया नबूवत का, वो भूत जो वो दरमियान में बैठे हुए बुजुर्गों में, असहाबा किराम में बैठे हुए, बुजुर्गों में बैठे हुए, उनमें से कोई बोल पड़े, वो कहने लगे देखो अभी उन बुजुर्गों ने इनके साथ बात नहीं की है तो जादू इन पर पता नहीं चल गया। अभी बात नहीं हुई है कि ये जादू अभी जमीन पर पता नहीं चल गया है, वो इसको किसा बताया कि वो है जो जिन्होंने नबूवत का दावा किया। अभी हमने बताया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं यादी ले नूरे ही मंजर शाह, कुरान में है यादी ले नूरे ही मंजर शाह, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है दान करता। कुरान में है यादी ले नूरे ही मंजर शाह, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है दान नहीं करता। फिर उन्होंने सुनाया कुरान ने सुनाया कि जिसको अल्लाह दाहिद दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये कुरान की आयत का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। ये नहीं कहना कि कलंदर साहब यूं ही सदियाँ कभी मार कर चले गए ना। किसी एक बात पर, एक जर्रे पर भी आपको शक हो, उसमें आपको परेशानी हो, ज़हनी तौर पर आप मुतमईन न हो, पूछे कलंदर साहब और ये जो बात बयान की है कौन सी हदीस है? हदीस है खफीफ हदीस है, सही हदीस है, मजबूत हदीस है, और अब जो ज़ईफ हदीस है, तो मैं फिर आपको उसकी तशरीह करूँगा। मैं बात करने लगा कि जब वो जो अभी जमनी थे ना
नबी पाक के करीब गए ना तो दूर से ही कहने लगे, उन लोगों को कहने लगे जो उनको लेकर गए थे मुनकर किस्म के लोग, जिन्होंने 460 बुत बनाए हुए थे खाना काबा पे, उनको कहने लगे भाई मैं बाद में बात करूंगा, सरकार के मतलब बाद में बात करूंगा, पहले ये बात बताओ वो जो नबूवत का जिन्होंने दावा किया है तो जो है खुदाओं के खिलाफ बोलते हैं वो तो नहीं जो वो दरम्यान में बैठे हुए बुजुर्गों के दरम्यान, वो फिर तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा भाई मैं हमने अभी बताया ही नहीं कि वो बुजुर्ग कौन है जिन्होंने जो नबूवत का दावा किया हुआ है, जो काफिरों के खिलाफ बोलते हैं, मुशरिकों के खिलाफ बोलते हैं, बुतों के खिलाफ बोलते हैं, चांद के खिलाफ बोलते हैं, अपने सूर्य के खिलाफ बोलते हैं, ये बोड़ी के शख्स जो है इनके खिलाफ बोलते हैं। पुराने जमाने में बड़े अदारा बुजुर्ग बनाए हुए थे, ये क्या है रात है, ये क्या है अबद है, ये क्या है मनात है, ये फलाना है, ये फलाना है। और फरमाना तो मुसलमान हैं जिनमें किसी किस्म का कोई खटका नहीं है, जब बोलेंगे खट कर बोलेंगे, जब बोलेंगे सही मोड़ से बोलेंगे। कहते हैं जो सच्चा होता है सच्चे नु की आंच में सच्चा बेविश्वासा, जो सच्चे होते हैं ना उनका दिल भी साफ सच स्वभाव होते हैं, दिमागी स्वभाव होते हैं, उनके इरादे भी मजबूत होते हैं। और झूठा आदमी है ना उसके दिल में यकीन ही नहीं होता। अर्थात मैं आप कर रहा हूँ बात, वो जो अभी जमीनी थे ना उन्होंने कहा वो बुजुर्ग ने जो सभा ग्राम के दरम्यान बैठे हुए हैं वो जो थे ना मुहालिफ मुनकर दीन मुहालिफ, वो क्या देखो वो देखो जी बात अभी हमने इन्हें बताया नहीं कि जनाब को इन्होंने वो का दावा किया या जो बुतों के खिलाफ बोलते हैं, तो इनको किसा अभी जमीनी को किसा पता क्या है। उनमें से एक बोला ना, कहने लगा जनाब हमें ये बात बताएं आपको किसा पता लगा कि वो बुजुर्ग जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, जो बुतों के खिलाफ बोलते हैं, जो एक वादा बादशाही को मानते हैं, एक खुदा को एक खुदा मानते हैं। पुराने जमाने में ये एक रिवाज था, ये क्या है, ये कौम है इसके कोई 20 खुदा है, ये क्या है इसके 30 खुदा है, ये क्या है इसके 50 खुदा है। किसी छोटा बुजुर्ग ने आया, किसी ने पढ़ा। मैं आज आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ। एक दफा मैं जा रहा हिंदुओं के बुत के करीब, बुत खाने के करीब में जा रहा था, ये यहाँ हमारे कोटी की बात है। तो एक जगह हिंदुओं ने बुत वहां पर रखे हुए थे। क्या रखा हुआ? बुत रखे हुए थे। मैंने अपनी आंखों से, अगर आप कहें तो मैं कुरान भी उठाने के लिए तैयार हूँ, वो जो एक कुत्ता है ना कुत्ता, उस कुत्ते ने ये टांग ऊपर की, कुत्ते ने टांग ऊपर की और टांग ऊपर करके तो पेशाब किया उस बुत पर। वो बुत जो था ये हमारे शहर के करीब ही है, कोटली शहर, तार भी करा दो, कोटली शहर। वहां पर दूसरी जगह ये जो हिंदू थे ना, इन्होंने बुत बनाए थे। एक और बुत खाना था, वो एक जगह थी जहाँ पर से वो वहां पर उन्होंने बुत रखे हुए थे। अच्छा, वो हुआ ना जनाब, मैं गया ना जा रहा था तो देखा वो कुत्ता, देखे यहाँ ही सच का पता लग जाता है। वो जो खुदा अपने आप को जो ना बचा सके वो खुदा का होने का मुश्किल है। वो कह रहा था, उन्होंने उसको खुदा बना दिया, ये खुदा है। और मैंने अपनी आंखों से उस कुत्ते को टांग उठाए, उस बुत पर पेशाब करते देखा मैंने अपनी आंखों से। आपके हृदय में कुरान उठाने के लिए तैयार इस बात के लिए। मैं जा रहा था तो कुत्ते ने ऐसा किया ना, जा रहा था
کتا، وہ جو بت خانہ تھا بت خانہ ہندوؤں کا، بابا جی دیکھنا اس کا کو ہے، اس بات کا ہے کہ مانتے ہیں ہم خدا کہ یہ خدا ہے، تو خدا تو سالوں میں ہونے چاہیے، اس میں قوت ہونی چاہیے، اس میں علم ہونا چاہیے، اس میں طاقت ہونی چاہیے، اس کی بنیاد ہونی چاہیے، اس کی حقیقت ہونی چاہیے، وہ خدا کا والے کا موسیقی کو پاور ہو اس میں، تو جس کو جو اپنے آپ کو کتے کے پیشاب سے بچا نہیں سکا، وہ ان کو بت مان رہے تھے، جس پر کتے نے آ کر پیشاب کیا، یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ کتے نے پیشاب کیا، کہاں کیا؟ اس نے اپنے اس بت پر کیا، تو اس کو مجھے فوراً خیالات دیکھے یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا انہوں نے خدا بنا رہا ہے، دیکھو اس کا انجام کیا ہو رہا ہے کہ کتا اس کو پیشاب کر رہا ہے، اور کتے کے پیشاب سے وہ بت اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، کہتے وہ خدا ہے، اگر خدا ہے تو اسے خدا نے اپنے آپ کو کتے کے پیشاب سے کیوں نہیں بچایا بھائی؟ چلو بہرحال یہ یہاں پر تھوڑی سی آپ کو رہنمائی کی، حق حق ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، بات ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ میں ایک بات آپ کو وضاحت کر دوں، نبی پاک کو کچھ لوگوں نے کہا، نبی پاک نے، میں ابھی آ رہا ہوں وہ جو ابھی یمنی کی بات کی طرف، لیکن یہاں ایک بات بتا دوں، نبی پاک کو لوگوں نے کہا، یہ جو منکر لوگ تھے، بے دین لوگ تھے، جو بتوں کو خدا مانتے تھے، خدا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کسی غیر ہستی کو خدا کہنے سے، خدا ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمانی الگ آگے۔ اچھا جناب ہوا، وہ کچھ لوگوں نے نبی پاک کو کہا جناب آپ ایسا کریں نا، 360 بت ہیں ہمارے خانہ کعبہ میں، 360 بت ہیں، آپ ایسا فرمائیں نا جی کہ وہ 360 بت جو ہے وہ وہاں سے نہ نکالے، ان کو نہ چھیڑے، وہاں پر رہنے دیں، جب بس ٹھیک ہے، لوگ ان کو بتوں خدا مان۔ تو نبی پاک کو کہا کہ آپ اپنا ورڈ فرمانا بند کر دیں، یہ ان کے خلاف بولنا بند کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان، حق حق ہوتا ہے، باتوں باتوں جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، شیطانیت ہوتی ہے، سچائی سچائی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک نبی پاک دنیا پر ذات تشریف لا دنیا میں، اور ان کی سرکار کی وجہ سے پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب بنگال چائنا امریکہ کینیڈا رشیا انگلینڈ کینیڈا، یہ دیکھیں فرانس جرمنی ہالینڈ آئرلینڈ فن لینڈ، یعنی نبی پاک دنیا پر تشریف لائے، پوری دنیا پر اسلام پھیل گیا۔ تو اگر آپ کا مذہب درست نہ ہوتا، مذہب اسلام درست نہ ہوتا، تو پھر یہ اتنا نہ پھیلتا۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی پاک نے لوگوں کو فرمایا، میرے ہاتھ میں آپ، میرے دائیں ہاتھ میں آپ سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ میں نبی پاک کا سال گرامی ہوا، میرے دست مبارک پر آپ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں آپ، میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، اگر یہ کہیں کہ میں کو واز نہ کروں، عدالت کی بات نہ بناؤں، جو جھوٹے خدا ان کو کے خلاف نہ بولوں، تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کوئی اور ہوتا تو یہ بات جاتے تو لالچ میں آ رہا تھا، وہی دونوں کے حساب سے سونا مل رہا ہے، عدالت میل کے حساب سے زمین مل رہی ہے، چاندی مل رہی ہے، اور دنیا کی دولتیں مل رہی ہے، عورتیں مل رہی ہے، تو لالچ میں آ رہا تھا،
ایک جناب نبی پاک اپنا لال کی خاطر سرکار ایسا نہیں فرما رہے تھے، جناب مولو کی ہدایت کے لیے فرمانا، اور سرکار نے فرمایا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اچھا جی وہ آج آپ مطلب کی طرف آتے ہیں، وہ جو تھے نا وہ ابھی بھی یمنی کے جناب نبی پاک کے قریب سے تو کہنے لگے، نبی پاک کو گزارش کرنے لگے، اے نبی پاک آپ اللہ کے نبی ہے، اب اللہ کے نبی ہے، کیونکہ نبوت کا دعویٰ سرکار نے فرمایا تھا نا میں آخری نبی ہوں، ہمارے نبی ہیں وہ نبی بھی آخری ہے، اور ہمارے نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ایک ہی علیہ السلام ہوں گے، آخری زمانے میں نزول ہوگا ان کا، ان کے مطلب نبی پاک میں ہے دمشق میں وہ جامعہ مسجد شرقی جانب جو مسجد ہے بڑی، اس کی مشرقی جانب جو ایک لگا ہے وہ منارہ ہونا، ہاں منارہ لگا ہوا ہے، اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے، میں بڑا کھوجی قسم کا بندہ تھا، اور میری زندگی کا مقصد ہی دین اسلام کے معلوم کرنا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، مسیحی کیا ہے، وہابی کیا ہے، شیعہ کیا ہے، رائفینیا کیا ہے، یہ تبلیغیہ کو کیا ہے، ہاں جی بزرگ کا منکر کون ہے، بزرگ کو ماننے والے کون ہیں، ہدایت پر کون ہے، جھوٹے کون ہے، بیمان کون ہے، شیطان کون ہے۔ میری زندگی کا مقصد، میری عمر اس وقت 83 برس ہے، 82 برس، مجھے کام یہ کرتے ہو 70 سال ہو گئے۔ جب بزرگ آئے نا موج میں، میرے پیر صاحب زمانے میں کتب ہوئے، سید آفتاب نام سنت برکت کے طور پر، سید آفتاب حسین شاہ قادری، میرے جو پیر صاحب تھے ان کا اس میں گرامی تھا سید آفتاب حسین شاہ قادری، اور جناب کے جو والد تھے ان کا نام تھا سید نور حسین شاہ بادشاہ، وہ اپنے زمانے کے ابدال ہوئے۔ ابدال وہ بزرگ ہوتے ہیں جو ایک ساتھ میں 500 میل دور جاتے، ایک بار کہتے ہیں اللہ اسم اعظم ہے، اور جب اسم اعظم بولتے ہیں تو جس جگہ کا تصور کرتے ہیں اللہ والے ابدال 500 میل دور جاتے ہیں ایک ساتھ میں، ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا جانا نہیں ہے، یہ جہاز کا سفر نہیں ہے، یہ بھائی جہاز کا سفر نہیں ہے، یہ گاڑی کا سفر نہیں ہے، یہ کار کا سفر نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا سفر ہے۔ ہاں جناب وہ کہتے تھے، میں بیان کر رہا تھا، وہ حبیب جمنی جب گئے نبی پاک کے قریب تو پوچھا نبی پاک سے، اے نبی پاک آپ اللہ کے نبی ہے؟ نبی پاک نے ہاں میں اللہ کا نبی۔ حبیب جمنی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں نبیوں کا معجزات ہوتے ہیں، ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، تو آپ تو نبی ہیں، تو نبی کا مقام جو ہے یہ ولیوں سے بھی اونچا ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیں اگر میں آپ کو کوئی معجزے کے لیے کہوں، چونکہ آپ نبی ہیں تو آپ اپنا نبوت کے لیے یہ وہ بتائیں، معجزہ بتائیں۔ میرے پاس میں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو تھا مسیحی شیطان بے ایمان، یہ ساری عمر دھوکے کرتا رہا، ساری عمر جھوٹ ہی بولتا رہا، اور جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، جس کی بنیاد ہی انگریزوں کی چوٹی پر ہو،
اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ ساری عمر یہ کتابیں لکھتا رہا ہے، او جی لکھتا ہے یہ جو ہے نا، یہ انگریزوں کی حکومت یہ ہمارے لیے بس رحمت ہے۔ یہ انے پیر کوڑے میں اور ابو بھی امام سا، ابو شیطان سا، تو اگا تو کو اگا پہ کم کا پیتا کم ہے پیتا مرضیاں نے انگریزوں نے پیسہ دے کر پہنچا۔ بلکہ ایک جگہ اس نے اپنی کتاب یہ لکھا، ریاض پڑھنی کتاب لکھی قادیانی مذہب میں، وہ کتاب ہی دیکھی کوئی 750 صفحے کی کتاب ہے۔ اس نے جو اتھا مرزا قادیاں نے اس کتاب ہی لکھا، ایک انگریز کی درخواست دے رہا کون مرزا قادیان شاہجہاں بے ایمان نرول پتہ کیا لکھنا، درخواست لکھنا اس افسر کی، انگریز افسر کی لکھنا، یہ جو آپ کی حکومت ہے نا، یہ جو آپ کی حکومت ہے انگریزوں کی، یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور جس کے لیے انگریزوں کی حکومت باعث رحمت ہے وہ کون کام مان رہا ہے؟ اچھا جی، وہ میں بات کر رہا تھا، وہ حبیب جمنی حضرت نبی پاک کے قریب گئے، ہاں یا سنا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جناب سنا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا، نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے، ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہے، آپ مجھے کوئی معجزہ بتا سکتے ہیں؟ میں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے آپ کی طرف سے بہت ہی چھلانگ لگے۔ چھلانگ کیا لگئی؟ ابھی زمین نے کہا جناب ایسا کرے نا، یہ جو چاند ہے نا، چاند مائی کا لال لائے نا، آگے آئے نا، جو چاند کے ٹکڑے کرے نا، کوئی ہے ایسا مطلب بجائے تو چاند کے ٹکڑے کر، یہ کام کرنا نبی پاک کا کام ہے، یہ بزرگان دین کا کام ہے، اور یہ کرام کا کام ہے، بزرگان دین کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے، شیطانوں کا کام نہیں ہے، بے ایمانوں کا کام نہیں ہے، جھوٹوں کا کام نہیں ہے، اور جن کو دیکھے صبح کو کچھ اور کیا کرتے ہیں، شام کو کچھ اور کرتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کرتے ہیں، اور ان پر کیا حضرت؟ اچھا جناب، وہ کہتے ہیں جی وہ حبیب جمنی عرض کرنا ہے یا صاحب، یہ جو چاند ہے نا، چاند میں چاہتا ہوں میری تسلی اس طرح ہوگی، میری تشفی اس طرح ہوگی، مجھ میں اطمینان قبر اس طرح ہوگا کہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے بنائیں۔ حبیب جمنی کا مطلب تھا نہ رچ مسیدی کچھ ہے نہ مدہ ٹاکا کچھ ہے، نہ رچ مسیدی جائے تو مدہ نام ٹاکا جائے تو ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہوگا، تو ان کا مطلب تھا حبیب جمنی کا کہ نہ آسمان کو جا سکے گا، نہ چاند کو کوئی 2 ٹکڑے کر سکے گا، تو میں جو ہے لاجواب کر دوں گا۔ آپ نے تو انہوں نے چھلانگ لگائی کہ بھائی سرکار چاند کو 2 ٹکڑے فرمائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاند کتنا قریب ہے، یہ کروڑوں کے سال سے دوری پر ہے، یہ جو ہے نا سورج، یہ سورج جو ہے یہ چاند زمین سے 8، چاند جو ہے یہ زمین چاند سے 8 گنا زیادہ ہے۔